اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون اهؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون۔ اور اہل اعراف بہت سے آدمیوں کو جن کو کہ ان کے قیافہ سے پہچانیں گے، پکاریں گے، کہیں گے کہ تمہاری جماعت اور تمہارے اپنے کو بڑا سمجھنا تمہارے کچھ کام نہ آیا۔ کیا یہ وہی ہیں جن کی نسبت تم قسمیں کھا کھا کر کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان پر رحمت نہ کرے گا؟ ان کو تو حکم ہو گیا کہ جاؤ جنت میں تم داخل ہو جاؤ، کچھ تم کو نہ اندیشہ ہے اور نہ تم غم زدہ ہوگے۔ سورہ اعراف کی 48 اور 49 نمبر کی آیت آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ اس سے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے خوش نصیب بھی ہوں گے کہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک آڑ ہوگی، کچھ دیوار ہوگی، اس کے اوپر وہ لوگ چڑھ کر کے ایک طرف جنتیوں کو دیکھیں گے، دوسری طرف جہنمیوں کو دیکھیں گے۔ جنتیوں کو دیکھ کر کے ان کو مبارکبادی پیش کریں گے، سلام پیش کریں گے اور ان کو خوشخبری سنائیں گے، اور دوسری طرف جب دیکھیں گے جہنمیوں کو تو جہنمیوں کی قسم پرسی دیکھ کر، ان کی تکالیف اور ان کی پریشانیوں کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، یا اللہ آپ ہمیں ان لوگوں میں شامل مت کیجیے گا۔ یہ تو کل آپ کے سامنے ذکر کیا گیا تھا۔ اسی طریقے سے جہنمی لوگوں کو بھی یہ اعراف کے لوگ خطاب کریں گے، جہنمی لوگوں کو بھی جن کے چہروں سے جہنمیوں کی نشانیاں نظر آئیں گی، ان کے چہروں پر نحوست ہوگی، ان کے چہروں پر جو ہے ایک قسم کی وحشت ہوگی، ظلمت ہوگی۔ ان کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے یہ لوگ یہ کہ جہنمی ہیں، تو جہنمی لوگوں کو یہ لوگ خطاب کر کے کہیں گے کہ تم لوگ دنیا کے اندر اپنی دولت پر، اپنی ثروت پر، اپنی حکومت پر اور اپنی جماعت پر تکبر کرتے تھے، آج تم کو وہ جماعت، وہ دولت، وہ حکومت، وہ ثروت اور وہ عہدہ، وہ منصب کچھ بھی کام نہیں آیا۔ دنیا میں تو تم اکڑتے تھے نا اپنی طاقت پر، قوت پر، جیسا کہ آج غیر مسلم لوگ اپنی طاقت پر، حکومت پر اکڑتے ہیں اور مسلمانوں کو دباتے رہتے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہی مسلمان جب جنت میں جائیں گے یا اعراف میں یعنی جنت اور جہنم کے درمیان رہیں گے تو ان لوگوں کو خطاب کر کے کہیں گے بطور طعنہ کہ دنیا میں تو تم کو اپنی طاقت پر بڑا ناز تھا اور بہت اکڑتے تھے، بہت مسلمانوں کو دباتے تھے، ظلم و تشدد کرتے تھے، آج تمہاری طاقت، تمہاری قوت تو کچھ بھی کام نہیں آئی۔ اور دوسری آیت کریمہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم دنیا میں یہ کہا کرتے تھے قسمیں کھا کھا کر کے کہ ان غریبوں پر کوئی اللہ رحمت نہیں کریں گے۔ قسمیں کھا کھا کر کے کہا کرتے تھے کہ جو کچھ ہے دنیا ہے، اور اگر جنت ملی بھی، اگر جنت ملی بھی تو ہم لوگ اس کے حقدار ہوں گے، ہم لوگ اس کے مالدار، ہم لوگ اس کے حقدار ہوں گے، اور جہنم سے ہم لوگوں کو کچھ بھی نہیں، جو ہم کو جہنم کے اندر نہیں ڈالا جائے گا۔ اپنی طاقت کے بلبوتے پر تم غریب مسلمانوں کو اور مجبور مسلمانوں کو دنیا کے اندر اس طریقے کے الفاظ سے خطاب کرتے تھے۔ تو ان کو بطور طعنہ یہ جنتی لوگ کہیں گے کہ تم قسمیں کھاتے تھے یہ غریب مسلمانوں کو دیکھ کر، ان کے لباس کو دیکھ کر، ان کے کھانے کو دیکھ کر، ان کی وضاقتہ کو دیکھ کر، ان کی داڑھیوں کو دیکھ کر، ان کی ٹوپیوں کو دیکھ کر اور ان کی جو ہے نیکیوں کو دیکھ کر کے تم طعنہ مارا کرتے تھے اور قسمیں کھایا کرتے تھے کہ ہم ہی لوگ اگر وہاں بھی کچھ ملا تو ہم ہی لوگوں کو ملے گا، ان مسلمانوں کو کچھ بھی نہیں ملے گا، غریبوں کو، یتامہ کو، ضعفاء کو کچھ بھی نہیں ملے گا، ملے گا تو ہم لوگوں کو ہی ملے گا، اور دنیا کے اندر بھی ہم ہی لوگ اس کے مستحق ہیں۔ تو ان غریب لوگوں کو جو اعراف کے اندر ہوں گے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یا تو فرشتوں کے ذریعے کہ ان سے کہہ دو یہ غریب دنیا میں تھے ضرور،
مفلس اور تنگ دست تھے ضرور، ان کے پاس کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا، پہننے کے لیے ٹھیک سے کپڑے بھی نہیں تھے، جیسا کہ دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خباب، حضرت صہیب، حضرت اور دوسرے جو صحابہ کرام تھے، تو ان کو کافر لوگ طعنہ دیتے تھے، کیونکہ قرآن وہی اترا ہے اور آج سے 1400 سال پہلے اترا ہے، تو کافر لوگ طعنہ دیا کرتے تھے غریب مسلمانوں کو، ارے تمہاری حالت دیکھو کیسی حالت ہے، ٹھیک سے کھانا بھی نہیں ملتا، کپڑا بھی نہیں ہے، مکان بھی نہیں ہے، گھر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، تم لوگ جو ہے کہاں جنت کے اندر جاؤ گے؟ اللہ کی رحمت تمہارے پر نہیں ہوگی۔ تو ان سے کہا جائے گا ادخلوا الجنۃ لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، کہ تم سب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ اور تم کو کوئی غم اور فکر اور کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ یا تو فرشتے کہیں گے یا تو خود اہل اعراف کہیں گے کہ سب جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہارے پر کوئی غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی، تم مغموم نہیں ہوگے، جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ آج دیکھو دنیا کے اندر ان کو طعنہ دیتے تھے، اور آج دیکھو یہ لوگ ہی حکومت کر رہے ہیں، یہ لوگ ہی جنت کے وارث ہیں۔ دنیا کے اندر تو یہ حکومت پر اکڑتے تھے، لیکن قیامت کے دن یہی غریب لوگ جنت کے اندر داخل ہوں گے اور جنت کے حقدار یہی لوگ بنیں گے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ نے پہلے 2 آیتوں میں 46 اور 47 آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنتیوں سے جو خطاب کیا اہل اعراف نے اس کا تذکرہ کیا، 48 اور 49 نمبر کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل اعراف نے جہنمیوں سے جو خطاب کیا اس کا بھی تذکرہ کیا، تاکہ مسلمانوں کو جنت کی رغبت پیدا ہو اور جہنم سے خوف پیدا ہو۔ ایسے اوپر بھی یہی بات ذکر کی گئی تھی کہ پہلے کافروں کا تذکرہ کیا، پھر جو ہے مومنوں کا تذکرہ کیا، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اہل اعراف کا تذکرہ کیا جو جنتیوں سے انہوں نے خطاب کیا تھا، اور اس کے بعد پھر جہنمیوں سے بھی ان لوگوں نے خطاب کیا، ان کو پہچان کر کے، ان کی تکلیف اور مصیبتوں کو دیکھ کر، اور دنیا کے اندر جو اکڑتے تھے اس کو طعنہ دیتے ہوئے کہ تم دنیا میں تو ایسا کرتے تھے، مسلمانوں کے ساتھ تمہارا ایسا رویہ تھا، ظلم کرتے تھے، دباتے تھے، لیکن آج دیکھو کس کی حکومت ہے، جنت کا وارث کون ہے؟ تم ہو یا یہ لوگ ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جنت کا حقدار بنائے بغیر استحقاق کے، جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیت بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔